تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ پی ڈی ایم حکومت چلی گئی مگر فسطائیت آج بھی قائم ہے۔ گزشتہ رات عثمان ڈار کے اہل خانہ کو بدترین ریاستی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ عثمان ڈار کا تمام کاروبار بند اور گھر سے بوڑھی ماں بہنوں سمیت اہل خانہ کو نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ عثمان ڈار کی بوڑھی والدہ کی چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل۔ قوم کے لیڈر کی غیر قانونی قید کو آج 15واں دن۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں غیر قانونی سزا کے بعد قید ہوئے آج 15 دن گزر گئے۔ 15 دن بعد بھی عمران خان کو بنیادی سہولیات، لیگل ٹیم سے ملاقات، حتیٰ کہ قرآن کریم کے ترجمے سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ عدالتیں سست روی اور ججز بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور وکلا ٹیم کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تمام مظالم کے باوجود عمران خان کے حوصلے پہلے سے بھی بلند۔ قوم کو بھی پیغام دیا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ جیل حکام کا لیگل ٹیم اور بشرا بی بی کو پھر انکار۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ہم نے کل رات بھی جیل حکام سے عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا، جس پر دوبارہ انکار کر دیا گیا۔ کہا اب ملاقات منگل کو ہی ہوگی۔ وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا جب تک عدالتیں توہین عدالت کی کارروائی کر کے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروائیں گی تب تک عدالتی فیصلوں کو جیل حکام ماننے سے انکار کرتے رہیں گے۔ مزید کہا ہم نے مختلف درخواستیں عدالت میں دائر کی ہوئی ہیں، ہر کیس کے لیے مکمل تیار ہیں، امید ہے جلد انصاف ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف شفاقانہ ریاستی کارروائی کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی وحشت و بربریت کی شدید مذمت۔ جاری کردہ پریس ریلیز میں چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے اور انصاف دینے کی اپیل کی گئی۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے عثمان ڈار کو عمران خان کا ساتھ نبھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی۔ تحریک انصاف کے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پچھلے چند دنوں میں تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ محسن لغاری کے جواں سال بیٹے اور فیصل نیازی کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سیف الدین کھوسہ، نیاز حسین جھکڑ اور نواب زادہ منصور سمیت متعدد قائدین کو تحریک انصاف سے علیحدگی پر مجبور کرنے کے لیے صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا۔ علی ایوان، اظہر مشوانی کے بھائی اور چیئرمین کے ذاتی معاون علی خان بھی ریاستی ظلم اور جبر کی گرفت میں ہیں۔ پورے ملک میں تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کی جان، مال اور اہل خانہ چار دیواری کی پامالی کے خلاف آج ہڑتال۔ پولیس کا عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا۔ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے جب تک پولیس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا ہڑتال جاری رہے گی۔ ریاستی فسطائیت سے تحریک انصاف وکلا کا مقابلہ جاری۔ معصوم شہریوں کو عمران خان کا ساتھ دینے اور گرفتاری کے خلاف احتجاج کے جرم میں گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف تحریک انصاف کے وکلا عدالتوں میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وکیل رہنما تحریک انصاف سلمان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کپتان کی گرفتاری پر احتجاج کرنے والے 32 ورکرز میں سے الحمدللہ 20 ورکرز آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وکلا کے بحث کے بعد ڈسچارج کر دیا۔ انشاءاللہ باقی 12 ورکرز بھی جلد رہا ہوں گے۔ ہم اپنے آخری ورکر کی رہائی تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ پیٹرول پمپ کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ حکومت نے صارفین سے اضافی 122 ارب روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4.37 روپے فی یونٹ مزید اضافے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے صارفین پر رواں مالی سال کے دوران مجموعی اضافہ بوجھ 721 ارب روپے ہو جائے گا۔ سرکاری دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مذکورہ اضافے کے علاوہ گردشی قرضے میں بھی 392 ارب روپے کا اضافہ ہوگا، جو بجٹ سبسڈی کے ذریعے کم کیا جائے گا۔ توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی پر 28 اگست کو فرد جرم لگے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالتی حکم کے باوجود شہریار افریدی کی ایم پی او میں گرفتاری پر ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔
حکم نامے کے مطابق شوکاز نوٹس پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور SSP آپریشنز کا جواب غیر تسلی بخش ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ DC اسلام آباد عرفان میمن اور SSP آپریشنز جمیل ظفر پر 28 اگست کو فرض جرم عائد ہوگی۔ DC اسلام آباد نے ہائی کورٹ کے MPO پر پہلے سے جاری فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ 1.5 سال میں مہنگائی نے ہر ریکارڈ توڑ ڈالا۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1.5 سال میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 60 سے 70% تک اضافہ ہوا ہے۔ تمام دالوں میں 100 سے 150 روپیہ تک اضافہ اور چاول کی فی کلو قیمت میں 160 سے 180 روپیہ تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس حکومت کے دور میں ہوا جو آئی ہی مہنگائی مارچ کے نام پر تھی۔ پرویز خٹک کا جلسہ مکمل ناکام۔ نوشہرہ میں پرویز خٹک عمران خان کے ووٹ بینک میں ڈنٹ ڈالنے میں ناکام۔ جلسہ گاہ آمد، عوام کو نہ دیکھ کر شدید مایوسی۔ نوشہرہ کی عوام کا عمران خان کا ہر صورت ساتھ نبھانے کا کھلا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف شفاقانہ ریاستی کارروائی کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی وحشت و بربریت کی شدید مذمت۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ سمیت تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں کے از خود نوٹس کی استدعا۔ عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کی جانے والی غیر قانونی کارروائی ریاستی وحشت اور درندگی کی بدترین مثال ہے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ عثمان ڈار کا واحد گناہ ان کی تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان سے غیر متزلزل وابستگی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ ابتدا ہی سے ریاستی وحشت کے نشانے پر ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف۔ باوردی گنڈوں نے گھر میں گھس کر ان کی ضعیف والدہ کی توہین کی اور ان کی رہائش گاہ میں بار بار وحشیانہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ ترجمان تحریک انصاف۔ تمام آئینی اور قانونی تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے پورے خاندان کو شرمناک اجتماعی سزا جیسے وحشیانہ حربے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ پچھلے کچھ عرصے سے تحریک انصاف کے عمائدین کے خلاف ریاستی وحشت میں تیزی آئی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ محسن لغاری کے جوان سال بیٹے اور فیصل نیازی کے بھائی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف۔ سیف الدین کھوسہ، نیاز حسین جھکڑ اور نواب زادہ منصور سمیت متعدد قائدین کو تحریک انصاف سے علیحدگی پر مجبور کرنے کے لیے شفافیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف۔ علی ایوان، اظہر مشوانی کے بھائی اور چیئرمین کے ذاتی معاون علی خان بھی ریاستی ظلم اور جبر کی گرفت میں ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف۔ پورے ملک میں تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کی جان، مال، اہل خانہ اور کاروبار ماورائے قانون و دستور حملوں کی زد میں ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف۔ عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ آئین کے تحت تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کے جان و مال کی سلامتی کا اہتمام کیا جائے اور ریاستی گنڈوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ پارٹی میں اختلافات کی من گھڑت خبریں۔ ایک میڈیا ہاؤس نے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور لیگل ٹیم میں اختلافات ہیں۔ ہماری قانونی ٹیم کن مشکل حالات میں اور کس خندہ پیشانی سے کام کر رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کور کمیٹی کے ارکان اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ اس قسم کی خبریں من گھڑت، غلط معلومات کا منصوبہ اور ایک سازش کا حصہ ہیں تاکہ پارٹی میں ابہام پیدا کیا جائے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ خبریں وقت کے ساتھ دم توڑ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی، انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس کو بڑی بردباری سے رد کیا۔ یہ تاثر دینا کہ تحریک انصاف میں پارٹی قیادت کی کشمکش ہے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہ کور کمیٹی واضح طور پر ایک متفقہ قرارداد پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔